دیکھیں میری بات غور سے سنیں، اب دیکھنا آپ ادھر دیکھیں، سارے ادھر دیکھیں، یہ ایک کاغذ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کاغذ کو ہرٹ کرنے لگا ہوں، اس کو تکلیف دینے لگا ہوں، اور تکلیف دوں اس کو، اور اپنے الفاظ سے تنگ کروں اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ اب سوری 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 سوری، پہلے جیسا نہیں رہا نا؟ تو جب پہلی دفعہ کسی کا دل دکھانے لگو نا، یاد رکھ لینا وہ پہلی والی چیز باقی رہے گی نہیں، بولنے سے پہلے احتیاط کر لیا کرو، وہ چیزیں باقی ویسی رہتی نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو، اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے گھروں میں خوشیاں نصیب کر دے، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں یا رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے خیر سے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، آج یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے۔ قرآن پڑھوں تو دل بدل جائے، نماز پڑھوں تو چہرہ روشن ہو جائے، کتنی دلکش ہے میری نبی کی سنتیں، عمل کروں تو زندگی بدل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دو گروہ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، مراد یہ کہ ابھی تک میرے زمانے میں یہ گروہ پیدا نہیں ہوئے۔ اس میں ایک تو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ہے، فرمایا کہ جہنم کے اندر جو دوسرا گروہ میں نے دیکھا ہے وہ ایسی عورتوں کا ہے کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کپڑے تو پہنے ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوں، یا تو شارٹ ہونے کی وجہ سے اور یا باریک ہونے کی وجہ سے۔ آگے مزید بھی چیزیں ہیں کہ مردوں کا اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے برس کی دوری سے آ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے ناظرین، الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہاں ایک اور مسکنسیپشن بہت ہوتا ہے کہ جب سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، غریب کیسے سخاوت کرے؟ نہیں جناب، سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کے غنا کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کریں تبھی آپ سخی ہوں گے، آپ کے پاس جتنے ہیں آپ اس حساب سے خرچ کریں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ کیا پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اور نیک لوگوں اور گناہ گاروں کے گزرنے کا کیا انداز ہوگا؟ پل صراط پر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، ان کے بعد یہ دوسروں کا بھی گزر ہوگا، تو جن پر اللہ کا کرم ہوگا اب وہ تو بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے۔ کسی کے لیے پل صراط میدان کی طرح ہوگا، وہ اس پہ میدان پر گزر رہے ہوں گے، بظاہر وہ پل صراط تو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، کسی اللہ کی رحمت سے اس کے لیے میدان بن جائے گا، اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط ہوگا جہنم پر بنا ہوا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جہنم میں اجالا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جہنم کی آگ جیسے دنیا کی آگ یہ لال اور یہ پیلی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے، وہ کالی آگ ہے۔ جہنم میں کالی آگ ہے، بلیک، اور اس میں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پل صراط بھی وہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اسی پر بنا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اب اللہ پاک جس کو چاہے گا اس کے لیے روشنی بھی، کسی کے انگوٹھے میں سے نور پھوٹے گا، اس کی روشنی میں وہ چل رہا ہوگا، کوئی بجلی کی تیزی سے، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے اعمال کے حساب سے وہ
गुजर रहे होंगे, गैर मुस्लिम भी गुजरेंगे से, और वो कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। पुल सिरात 15,000 साल की राह है, इतना तवील है। अल्लाह पाक जिसके लिए चाहेगा पलक झपकते में वो गुजर जाएगा। और अपने गुलामों के लिए, अपनी उम्मत के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के उस पार दुआ मांग रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। अल्लाह पाक बस हमको महबूब की दुआओं के सदके में पुल सिरात से बासानी पार लगा दे कि जो कट के गिरा हुआ हलाक हुआ गया काम से। आंकड़े लगे होंगे पुल सिरात पर, वो भी पकड़ पकड़ के खींच के गिरा रहे होंगे। पुल सिरात पर से बहरहाल हर एक को गुजरना है, जैसा कुरान मजीद में तर्जमा है कंजुल ईमान, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मे पर ये जरूर ठहरी भी बात है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद, क्या तुम जानते हो पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले कौन होंगे? वो जो मेरे फैसले पर राजी रहे और उनकी ज़बानें मेरे जिक्र से तर रहे हैं। जिस हाल में रब रख के राजी रहे बंदा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। अल्लाह पाक के फैसले पर जो मुकद्दर उसने किया, जो हमारी तकदीर उसने फरमाई, गरीब बनाया या अमीर बनाया, जो भी रखा, हाथ पांव से माजूर हुए, कुछ भी हो, अल्लाह के फैसले पर बंदा राजी रहे कि अल्लाह पाक की जो हिकमतें मसलहतें हैं हम नहीं समझ सकते, और ये कि ज़बान जिक्र से तर रहे हैं। जैसे कुछ फारिग होते हैं हम तो मुंह बंद करके बैठे होते हैं, अगर ये तवज्जो जाए, आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह होता रहेगा। तो अल्लाह अल्लाह करते रहें या दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम पढ़ते रहें। ये भी हो सकता है कोई घड़ी लम्हा कोशिश किया जाए कि वो गफलत में ना गुजरे, खाली ना गुजरे। अल्लाह पाक ने जितना आपको दिया है उस माल में कुछ ना कुछ हिस्सा सदका और खैरात का भी रखा करें। तो ये इसका ताल्लुक दिल से होता है। जी हाँ, सदका और खैरात ये क्या है? अर्ज कर दूं कि सखी होने के लिए बड़ी तिजोरी की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है। इस बड़े दिल से जब राह खुदा में खर्च करते हैं, इसकी क्या बरकतें मिलती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सखी की गलती से दरगुजर करो, क्योंकि जब भी वो गलती करता है तो अल्लाह पाक उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी अल्लाह पाक उसका मददगार होता है, उसको हलाकत से महफूज फरमाता है। अल्लाह पाक ने जिन जिन को माल दिया है उनसे अर्ज़ है कि राह खुदा में खर्च करने के लिए आपकी अपनी दावत इस्लामी के होने वाले टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नवंबर की 3 तारीख बरोज़ इतवार 10,000 रुपये का एक यूनिट होता है। आप अपने तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से आप इसमें हिस्सा लीजिए और दिल खोल कर दावत इस्लामी के साथ कोऑपरेट करें। कसीदा गौसिया पढ़ने वाले का हाफिज़ा मजबूत हो जाता है। सक़ानिल हुब्बु का असातिल विसाली फ़कुल्तु लिखमरती नहवी ताली साअत व मशत लिनहवी फ़ी कुऊसिन फ़हिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली। नाज़रीन, ये कसीदा गौसिया सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान मुबारक से अदा हुआ है। इस कसीदा गौसिया को खुद हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है, और इस कसीदा मुबारक का विर्द बहुत मुफीद है। मुख्तलिफ़ मसाइल, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ मुसीबतों में घिरे अफराद के लिए और जायज़ मुरादें और हाजतें तमन्नाओं के पूरा होने के लिए इसका विर्द बहुत ही मुफीद और मुजर्रब है। आइए नाज़रीन, चंद एक फ़ज़ाइल कसीदा गौसिया के मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, और आप नियत भी फरमाइए कि इसको अपने मामूलात में शामिल करेंगे। अगर आप किसी मर्ज़ में, किसी बीमारी में आप घिरे हुए हैं, तो बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए कसीदा गौसिया 3 मरतबा या 5 बार पढ़ना ये बहुत मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलात मेरी हल हो जाएं, अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए, तो 40 रोज़ तक आप कसीदा गौसिया पढ़ें। अल्लाह की रहमत से
آپ کی مشکلات یہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں. تو اگر کوئی بانجھ عورت بھی 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یہی قصیدہ غوثیہ پڑھ کر یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 دن تک پیے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اسے نیک بیٹا عطا ہوگا. اگر کسی پر جادو، جنات یا اثرات ہو چکے ہوں تو یہی قصیدہ غوثیہ پڑھ کر تیل پر دم کر کے اگر سحر زدہ شخص پر ملا جائے، اس کے جسم پر تیل لگایا جائے تو الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ قصیدہ غوثیہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ الکریم ظالم کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے الحمدللہ عز و جل کے حفاظتی اقدامات یہ مکمل ہو جائیں گے. اچھا ناظرین کو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 11ویں شریف میں تو خصوصیت کے ساتھ یہ قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پورا سال ہی آپ یہ قصیدہ غوثیہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا. اللہ کی رحمت سے یہ فضائل و برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان نصیب فرمائے. ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان نصیب فرمائے. غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ بھی مدد کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی آپ کی نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے تو مجھے معاف فرما. نماز دین کا ستون ہے. اللہ والے نمازوں سے بے حد محبت کیا کرتے ہیں. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں جا بجا نمازوں سے محبت نظر آتی ہے، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا نماز میں مصروف ہو جاتے، ایسا نماز میں مشغول ہو جاتے کہ کوئی بھی چیز آپ کی توجہ کو بٹا نہیں سکتی تھی. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت پیارے رسالے سانپ نما جن کے اندر یہ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. ایک سانپ آیا اور اس نے آ کر میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول لیا. میں جب سجدے میں گیا تو اس کو ہٹا کر سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ ایک میری آستین سے اندر داخل ہوا اور دوسری آستین سے باہر نکلا، لیکن میں نماز کے اندر مشغول رہا. اور اس کے بعد جب میری نماز مکمل ہوتی ہے میں نے اس کو دیکھا تو وہ سانپ یہاں سے غائب ہو چکا تھا. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں اسی مسجد جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور عجیب الخلقت وہ شخص نظر آ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے قریب سے گزرے تو اس شخص نے کہا، وہ کہنے لگا کہ میں وہی سانپ ہوں جس نے کل آپ کو نماز میں تنگ کیا تھا، اور میں جن ہوں، میں نے بہت سارے اولیاء کو اس طرح تنگ کیا ہے، لیکن آپ جیسا ثابت قدم میں نے کسی کو بھی نہیں پایا. اس طرح کی محبت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فرمایا کرتے، اور ایسی محبوبیت کے ساتھ، مشغولیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے. اللہ کریم نماز میں ہمیں بھی خشوع اور خضوع عطا فرمائے اور ہمارا دل نماز میں لگا دے اور توجہ کے ساتھ ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
کامیڈی کے ذریعے, چٹکلوں کے ذریعے, لطیفوں کے ذریعے. آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی جناب اللہ کا مذاق, کبھی فرشتوں کا مذاق, کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے, معاذ اللہ. تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے. ہم اللہ معاذ اللہ, اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں, جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں. لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں, کہاں مجھے احتیاط کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. یہ بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار, ہیں؟ اچھا دنیا میں بھی اصول ہوتا ہے, آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے, تو ہم جب ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, فرشتوں پر اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. معاذ اللہ اس کے اگینسٹ یا اس کی مذاق یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی. شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر, گانے, فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈال دی ہیں. کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے, پوجا کرنی, پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آ گئے. بتاتے ہیں لوگ کہ اس کے اندر, اور بچے گا رہے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے کے گا رہے ہیں, سن رہے ہیں ان گانوں کو. معاذ اللہ, یہی تو شیطان کی ٹریپ ہے. کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا, اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں, قرآن و حدیث ہی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ آ گئے جو اللہ سے دور, نبیوں سے دور, اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے کیا ضرورت ہے علماء کرام کی, کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کی باتیں سننے کی. اے پاک و ہند والو, مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا, پھر اولیاء کرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا, اور جناب آج کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو, ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اور لوگ سن رہے ہیں ان کو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واردات سمجھو. پہلے کسی طرح امت کو علماء کرام سے بدزن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنے, کسی عالم دین کی بات نہ سنے, پہلے اس سے دور ہو جائیں. پھر یہ اولیاء کرام کا احسان ماننا چھوڑ دیں, پھر یہ صحابہ کرام سے دور ہو جائیں, آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائیں. آہستہ آہستہ کاٹا جاتا ہے نا رسی کو. یہ پلان ہے, یہ سمجھیے گا, یہ باقاعدہ یوں سمجھیے شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ. لیکن ہمیں بھی شوق ہے سب کی سننی ہے, نہ کرے ایسا. سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سنی ہے, جس کے دل میں عشق رسول ہے, جس کا ایمان مضبوط ہے, جو کوالیفائڈ عالم دین یا مفتیان کرام ہیں. بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے نا, بلڈر سے بنواتے ہیں. ہم اپنا علاج کسی کسائی سے نہیں, ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں. تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے, ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ورنہ بہت طریقوں سے ایمان, اب معاذ اللہ کئی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے, کہنے میں مزہ نہیں آ رہا مگر چونکہ یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان ملکوں کے ویزا کے لیے لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ میں قادیانی ہوں, کہ پتہ چلا ویزا مل جائے گا. اپنا ایمان بیچ دیا. مرنا نہیں ہے, قیامت کے دن نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا. کیا ختم نبوت پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرے نا کہ میں کافر ہو جاؤں گا, وہ بے شک ہو نہ ہو وہ ہو جائے گا. اس کو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا, پھر تجدید ایمان کرنا پڑے گا. یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. دعا کرو کہ اللہ کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو اور ہم ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں نا تو ساری نمازیں, روزے, حج, عمرے, سخاوتیں, زکوٰۃ سب زیرو ہو جائے گا. اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے بیٹھے. ریونج, بدلہ. ہم بھائی کے گھر نہیں جاتے, ہم چاچا کے گھر نہیں جاتے, ہم ان کو شادی میں نہیں بلائیں گے, فلاں دن انہوں نے یہ کیا تھا, فلاں دن یہ کیا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے ختم کر دیے رشتے. نہ کریں ایسا. ایک طرف تو ہمیں نعت کے وہ سارے شعر یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی.
کبھی ہم نے کسی کو گالی سن کر دعائیں دی؟ ہمیں گالی کو دے تو صحیح، پھر ہم بتائیں گے مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں. اللہ معاف کرے، کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹوپی والا داڑھی والا اتنی گالیاں کدھر سے آئیں اس کے پاس؟ غصہ آیا تو پتہ چل گیا اندر کا باہر آیا نہیں. اور یہ عجیب جملہ مشہور ہے مارکیٹ کے اندر کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ آپ بدماش کے سامنے بدماش بن جاتے ہیں. او بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہی تو نبی پاک کا انداز تھا، اور یہی اسلام چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ معاف کریں، درگزر کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو. لائف بہت تھوڑی ہے، محبتیں بانٹ کے جیے. ہم میلاد کے مہینے میں رہ کر بھی ہماری جناب دشمنیاں چل رہی ہیں، بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. بس یار کسی طریقے سے موقع مل جائے، بس میں کبھی اس کی ڈیل کینسل کرا کے رہوں گا، اس نے جناب میری ایک ڈیل اٹھا لی تھی، اس نے جناب میرے بارے میں یہ بات کیسے کر دی، میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا. کچھ لوگ تو انتظار کر کے بیٹھے کہ بس چانس ملے میں اس کو ذلیل کر دوں گا. نہ کرو یار. آپ کے دل میں جب تک یہ آگ ہے آپ کو خود بھی سکون نہیں مل رہا ہوگا. معاف کر دو. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بیان اب اینڈ کرنے لگا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. ہم بندوں کو معاف نہ کریں. اچھا، ہم شب قدر میں بڑی راتوں میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے. کیسے کہتے ہیں؟ یا اللہ صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. آپ اللہ سے اپنے سارے گناہ معاف کروا رہے ہیں، آپ نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ یعنی میں کسی کو معاف نہ کروں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو بھائی آپ اللہ سے یہ کہیں نا، مولا میں نے سب کو معاف کیا، میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو خالق ہے مولا، تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ دعا کتنی پیاری بن جائے گی پھر. تو کاش آج اس اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیں. اگر کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں گلنچ ہے، ناراضگی ہے، ہو سکتا ہے اس کی غلطی بھی ہو، کوئی بات نہیں. میں یہ نہیں کہتا بھائی غلطی ہے تو معاف کرنا ہے نا، غلطی نہیں تو وہ کیوں آپ کیوں معاف کریں گے؟ پھر تو آپ نے معافی مانگنی ہے. اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، معاف کر دیں. یقین کریں آپ معاف کریں، آپ کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لائف چھوٹی ہے، دوستیاں بڑھائیے، ہاتھ پکڑیے، پیار سے رہیے. اور یہی اسلام سکھاتا ہے.